من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات جیسا کہ انسنین کی تلاوت کے ساتھ اس مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، کیوں نہ ہو تلاوت کے ساتھ اس مجلس کا آغاز، کیونکہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت جس کی مجلس ہے اس نے نو کے نیزہ پر تلاوت کی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی۔ لہذا میں نے اسی مختصر سی ہے جو آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قدر بیان کی ہے، اسی کے ضمن میں تھوڑا سا ترجمہ اور مجلس کے ساتھ رابط کے لیے دو جملے۔ ارشاد رب العزت ہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن کی ابتدا ہے، پہلے کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کی طرف روح کی ضمیر جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ پہلے کوئی ضمیر ہو، کوئی چیز ہو جس کی طرف ضمیر پلٹے تو ہر مفسر یہی جواب دے گا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بھئی قرآن کا ترجمہ تم کہاں سے لے آئے؟ روح کی ضمیر تو ہے نہیں مرجع، تو عرض وہ یہی کرتا ہے مفسر، اس لیے کہ اس کا مرجع پوچھنے کے لیے ہم اہل بیت کے دروازے پر آئے۔ اہل بیت نے بتایا کہ اس کا مرجع روح کا قرآن ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، جب تمہیں اہل بیت کے بغیر ایک روح ضمیر کا مرجع معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو پھر تم کس منہ سے یہ رسول کے سامنے کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ؟ لہذا کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر ہے کیا؟ انسان کو پتہ چل جائے لیلۃ القدر کیا ہے تو اس کی قسمت جاگ جائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف فقد عرف۔ جناب سیدہ کا جب تعارف کراتے ہیں کہتے ہیں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور من عرفہا جس نے اس کو پہچان لیا فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا، پا لیا، کیونکہ امام فرماتے ہیں وَهِيَ لیلۃ القدر، اور یہی زہرا تو لیلۃ القدر ہے۔ کیوں؟
لائلۃ القدر کے ساتھ حوزہ علمیہ قوم کے معروف استاد حسین گنجی نے کتاب لکھی ہے فاطمہ کوثر رسالت. بہت ساری وجوہات انہوں نے لکھی ہے کہ جو لائلۃ القدر کی خصوصیات ہے وہ جناب زہرا کے اندر پائی جاتی ہے. ایک انہوں نے کہا لائلۃ القدر مجہولۃ القدر ہے کہ آج تک انسانوں کو لائلۃ القدر کی عظمت کا پتہ نہ چل سکا کہ لائلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے. وہ کہتے ہیں اسی طرح آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ جناب زہرا کی عظمت کتنی ہے. کیونکہ 3 معصومین کا فرمان ہے جس کا مضمون پڑھا ہو. فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطم الناس عن معرفتها، کہ لوگ اس کی معرفت سے عاجز ہیں. اس کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. وما ادراک لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، 7 صحابہ تھے. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا، ایک سالوات فرما اللہم صلی علیہ، کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا اے میرے پیارے اصحاب بتاؤ یہ جو فرشتے اس رات میں نازل ہو رہے ہیں یہ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ تو تمام نے کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے آپ پر نازل ہو رہے ہیں. کہا میرے جانے کے بعد یہ فرشتے کس پر نازل ہوں گے؟ تمام لوگ خاموش. اس وقت آقا حسین گنجی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں اس وقت پیغمبر نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اور کہا اے میرے صحابیوں جان لو میرے بعد یہ جو فرشتے نازل ہوں گے وہ علی ابن ابی طالب پر نازل ہوں گے. اور آج کے دور میں خلاصہ دے رہا بس آخری جملے 2-4 کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں کیونکہ تاکہ یوم قیامت قرآن ہے، تاکہ یوم قیامت لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلۃ القدر میں فرشتے بھی نازل ہوتے رہیں گے. اور آج اگر یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو دنیا کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا وہ نام پیش کر سکے کہ فلاں شخصیت کے پاس یہ فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا اور ہمارا فخر ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی علی کا بیٹا مہدی موجود ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ مہدی اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں ذمہ داریوں کو گنوں، لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں کتاب مکیال المکارم ضرور پڑھ لیجیے. اللہ یا رسول اللہ یا اس میں وہ لکھتے ہیں آج کے دن اس زمانے میں ایک مومن کی جو امام زمان کو مانتا ہے کیا ذمہ داریاں. تقریباً انہوں نے 80 کے لگ بھگ ذمہ داری لکھیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں امام کی معرفت ہونی چاہیے. ایسی معرفت یہ اتنا عظیم نسخہ ہے معرفت امام کا کہ جس کے بارے میں نبی دو جہان نے یہ فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اس حالت میں مر گیا کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو سکی وہ جہالت کی موت ہے. انسان اگر جہالت کی موت سے بچنا ہے تو امام کی معرفت. یہ معرفت بہت موضوع ہے کیا بیان کروں. ایک وظیفہ انتظار جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں
افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل جو عمل ہے وہ مہدی موعود کا انتظار ہے۔ اب یہ انتظار کیسا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ امام آئیں گے، ہم انتظار کریں؟ نہیں، بلکہ اس انتظار کے لیے اپنے آپ کو آمادہ۔ انتظار کا یہ مطلب نہیں میرے دوست کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح، انتظار کا مطلب ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، کہیں غیبت میں مبتلا تو نہیں۔ انتظار کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کہیں نامحرم کی طرف تو نہیں اٹھ رہی۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ انتظار کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت، قرآن پہ عمل، غیبت سے بچنا۔ یہ ہوگا تو انتظار ہے، جس انتظار کی یہ اہمیت ہے۔ بہت زیادہ تمہیں کہتا ہے کہ انتظار کے بارے میں بتاؤں کہ انتظار کا مقصد کیا، لیکن خلاصے میں جملہ دے رہا ہوں کہ انتظار کا مطلب یہ ہرگز روایات میں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، نہیں۔ انتظار کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، جب اپنی اصلاح کر لے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر معاشرے کی اصلاح کرے۔ اگر اس طرح ہو رہا ہے تو انتظار ہے، اللہ انتظار نہیں، انتظار کو بھی انتظار کروا رہے ہیں۔ ایک مقصد کہ ہمیں امام کی خدمت کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ خدمت ہر حوالے سے، یہ امام کی خدمت اتنا عظیم اجر ہے اس کا اور اتنا عظیم کام ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں مہدی موعود کے زمانے کو درک کر لوں، پا لوں تو کیا کروں گا؟ جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ کیا کروں گا؟ لخدمتہ ایام حیاتی، میں اپنی پوری زندگی اس مہدی کی خدمت گزاری میں کر دوں۔ یہ ہے اس کا اجر، یہ مہدی ہے منتقم۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں ربط مصائب کے لیے کہ یہ ہے منتقم، جس نے لینا ہے انتقام۔ کیسے؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، نہیں زیادہ کہہ سکتا، کہ منتقم ہے جب کہتے ہیں نا جناب سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان جب دروازہ گرانا، بی بی نے چند جملے، 3 جملے، ان میں سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہی آخری جملہ ہے کہ بی بی نے کہا یا فضت و خزونی، اے فضا میری خبر لیجئے میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ اس وقت جو بی بی نے آواز بلند کی نا، آواز استغاثہ بلند کی، اس وقت کہا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔